السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم اعظم کے بارے میں بہت سارے احباب نے دنیا کے کافی ممالک سے استفسار فرمایا تھا۔ ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسم اعظم اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، انتہائی سنجیدہ بات ہے، انتہائی ترین سنجیدہ بات ہے۔ اس سے آپ کی اپنی زندگی بھی بن جاتی ہے، آپ اللہ کی کروڑوں مخلوق کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑوں امت کا بھلا کر سکتے ہیں۔ ہوگا یہ شرافت سے، پڑھائی اس کی سنجیدہ ہے، یہ پکانا پڑتا ہے۔ جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی 3 دن پڑھ لو تو دیوار توڑ کے گھس کے روزی آ جائے گی اور اس کی بہن بھی آ جائے گی، اور جناب علی دروازہ توڑ کے روزی آ جائے گی، اس کا باپ بھی آ جائے گا، اور جناب چھپر پھاڑ کے روزی اتر جائے گی اور ساتھ میں پورا سسرال بھی لے کے آئے گی۔ سب بیکار باتیں ساری۔ بھائی کچھ کرنے کے لیے کچھ ایبل ہونا چاہیے۔ ایک میٹرک پاس بندے کو کہلانے کے لیے 10 سال پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، ایک گریجویٹ ہونے کے لیے 14 سال پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، ایک ماسٹر کرنے کے لیے 16 سال پیچھے پڑھنا ہوتا ہے، تو کہیں جا کے اتنا سا پلندہ ملتا ہے جس کے بعد اس نے نوکری ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ وہ پلندہ ایسے لے کے گئے، جس کے پاس لے کے گئے وہ پڑھنے بھی نہیں آتا تھا اس کو پلندہ، بس اس نے پوچھا کہ تو یہ کر لے گا؟ ہاں جی ٹھیک ہے، کل سے آ جا۔ تو پلندوں کے چکر میں جو 16 سال لگ گئے، تو کچھ ایک ایسی شکتی، ایک ایسی طاقت، ایک ایسی پاور جس سے آپ اللہ کی کروڑوں مخلوق کا پلس اپنا بھی بھلا کر سکیں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اس کی زکوٰۃ پوری کرنی ہے۔ کس کی؟ اسم اعظم کی۔ اسم اعظم پروف ہوتا ہے 2 آیتوں میں، صرف 2 آیت۔ ایک پہلی آیت آپ نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عام آدمی کے لیے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی فیلڈ میں ہے، وہ اس کو ذرا سا دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان کا انداز اور ہے، کوئی بات نہیں، آپ ایسے پڑھ لیجئے، سانس لے لیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ سانس نہیں لیتے، آپ جلدی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح پڑھ لیجئے۔ پڑھنا کتنا ہے؟ وہ ایک کہانی ہے نا، ہمارا جو گھسا پٹا نصاب ہے نا ہم لوگوں کا، تو وہ ہے کہ 3125 مرتبہ روز پڑھو تو 40 دن میں 1.25 ہو جائے گا۔ ککھ نہیں ہوگا، نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ اس کی مقدار، اس کی لمبائی زیادہ ہے آیت کی، کوئی ایک جملہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب علی پڑھ لیا آرام سے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا معید یا معید یا معید یا، یہ نہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ آیت ہے، اس میں اس کے تناسب کا، میزان کا خیال رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو تیز پڑھیں گے، چاہے تو انسان ہے، خلق الانسان وعجولا، اللہ نے ہمیں جلباز بنایا ہے، لیکن اس کا میزان قائم رہے، تو اتنا بھی تیز نہیں پڑھیں گے کہ زبر زیر غننے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لہٰذا اس کو پھر 3125 مرتبہ نہیں پڑھیں گے۔ 40 دن میں ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ ایسا فکس نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ 1.25 مرتبہ پڑھ لیں تو کچھ مل جاتا ہے آپ کو، ایسا نہیں ہوتا۔ سلو کریں، اس کو 1 سال پہ تقسیم کر دیں۔ اچھا، 1 سال میں بھی یہ ہے کہ مرد نے تقسیم کر دیا، ہاں یہ ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ صبح بھی پڑھ لے، شام کو بھی پڑھ لے، رات کو بھی پڑھ لے، ڈائری میں انٹری کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، وہ 1 سال والا کام اس کا 4 مہینے میں ہو جائے گا۔ لیکن خواتین کا مسئلہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، پورے گھر کا کام، صفائی، وہ جناب والی کچن اور یہ سارے کپڑے اور دیگر پرچیزنگ اور سبزی گروسری، سارے معاملات کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا اور ساس کو دیکھنا، ساس کے بچے کو دیکھنا، اپنے شوہر کو دیکھنا، چونکہ خواتین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا خواتین تقسیم کو تو اس کو 1 سال ہی کی بنیاد پہ کر دیں، 1.25 کی تعداد کتنی؟ 1,25,000، تو اس کو تقسیم تو وہ 1 سال پہ 365 پہ کر دیں، دیکھیں کہ ایک دن میں آپ کتنا آ رہا ہے۔ اب وہ مرضی ہے کہ وہ دن میں 2 ٹائم پڑھ لیں یا روزانہ 1 ٹائم نکال کے پڑھ لیں، وہ مرضی۔ دوسری بات یہ کہ خواتین جو ہے لازمی طور پر ڈائری یوز کریں، تاکہ صرف ان دنوں میں پڑھیں جن دنوں میں وہ پاک ہیں، ان کو اطمینان ہے کہ میں پاک ہوں، وہ امن میں ہیں، وہ پڑھیں۔ جس دن ایسا محسوس نہیں کرتی تو اس دن انٹری کر لیں کہ اتنے دن پڑھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ خواتین کا کام جو ہے، خاتون خانہ کا، ان کا معاملہ جو ہے وہ سال سے ذرا سا اوپر چلا جائے، کوئی بات نہیں، تو 14 سال پڑھ کے اور 16 سال پڑھ کے جو بے روزگاری کی سند مل گئی کہ ہاں بھائی یہ واقعی بے روزگار ہے، تین خدا دا واسطہ اس کو نوکری دے دو، تو اس میں تو 16 سال لگ گئے نا، تو اس میں اگر 1 سال 1.25 لگ گیا تو کوئی حرج ہے؟ میں تیز چلا سکتا ہوں آپ کو، لیکن تیزی کا مشورہ سوائے وہ لوگ جو فورس سے تعلق رکھتے ہو یا فورس کے ریٹائرڈ ہوں، تو وہ تو بے شک اس کو صبح شام رات کر کے 1 سال کے بجائے یہ 4 مہینے میں پورا کر لیں۔ لیکن عام آدمی کا یہ سینٹرل کمانڈ جو ہے اتنا نہیں اچھا گرپ نہیں ہوتا۔
ہوتی اس کی کہ وہ اس میں تیزی کرے اور جلد بازی کرے تو ہو سکتا ہے کہ دماغ اس کو ہضم نہ کر سکے، اس کی پڑھائی اس کی روح میں ہضم نہ ہو سکے، اس کے دماغ میں اس کے شعور میں ہضم نہ ہو سکے، تو وہ کسی پریشانی میں نہ آ جائے۔ لہٰذا جو ہے بہتر ہے کہ اس کو ایک سال پہ تقسیم کر کے اول آخر نماز والا درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ پڑھائی کا ٹائم فکس کر لیجئے گا، جیسے فجر کے بعد پڑھنا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، رات کو مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ یہ ٹائم 3 ٹائم آپ نے فکس کرنے، اگر جلدی کر رہے ہیں تو۔ اگر بالکل پکے سول ہیں تو دن میں ایک ٹائم پڑھ لیں، فجر کے بعد کر لیں یا شام کو کر لیں۔ خاتون جو ہیں پورے سال پوری زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، تو خواتین جو ہیں اپنی سہولت کے ساتھ ٹائم فکس کریں کہ 100% یہ ٹائم اتھینٹک ہے میں کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی کے دن ہیں وہ انہوں نے کاؤنٹ کرنے تاکہ وہ معاملات صحیح چلتے رہے، تو انہوں نے ڈائری یوز کرنی ہے خاتون نے۔ تو یہ جب آپ نے پڑھ لیا تو یقین کیجئے ٹائم لے گا لیکن اللہ زندگی بنا دے گا اس سے۔ اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آیا، آپ نے سر نیچے جھکایا، اس کمانڈ کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کرنا ہوتا تاکہ ایک وقت میں ایک کمانڈ کام کرے، پھر سر تھوڑا سا جھکایا، تصور میں بندے کے لیے دعا کی، اور پھر آنکھ کھولی، بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولو جا بیٹا اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے یہ کرنے سے لوگوں کے بھلے ہو جائیں گے، لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لوگوں کے سماجی مسئلے، گھریلو مسئلے، معاشی مسئلہ، گھریلو مسئلہ، سماجی مسئلہ، لوگوں کے صحت کے مسائل، لوگوں کے ویزوں کے مسائل، آنے جانے کے مسائل، دیگر کروڑوں پریشانیاں آپ کی محض 10 سیکنڈ کی دعا کرنے کے بعد کندھے پر ہاتھ مار دینا۔ کندھے پہ کہاں ہاتھ ماریں گے؟ جو سنت پوائنٹ ہوتا ہے حجامے کا، دونوں مونڈوں شانوں کے بیچ کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ ہلکا سا بے شک 3 دفعہ ہاتھ مار دیں اور بولیں کہ بھائی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ سیدھا مارنا، الٹا نہیں مار دینا۔ یقین کریں لوگوں کا بھلا ہوگا۔ جب لوگوں میں بھلا بانٹ رہے ہوں گے، آپ شکتی دان بابا ہوں گے، تو آپ کے اپنے بھی گھر کا، اہل و عیال کا، آپ کے پورے بھون پریوار کا، آپ کے پورے گھر کا، خاندان کا اللہ بھی بھلا کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کی مخلوق کا بھلا کر رہے ہو۔ نیت پہلے صحیح کر لیجئے گا کہ میں اللہ کی مخلوق کے اور اپنی ذات کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، اور میری کمائی پہ یقین دیکھ لیں کہ میری کمائی چاروں طرف سے حلال کی ہے، تو پھر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والا، کوئی رجعت نہیں ہونے والی۔ باقی جب بھی آپ فریکوینسی ورلڈ میں انٹر ہوتے ہو تو شروع میں جب ایک نئی دنیا کھلتی ہے تو عجیب سے نظارے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہضم کر لیا کریں۔ یہ نہیں کہ روزانہ استاد جی کو، آپ اپنے حضرت کو، مرشد کو روزانہ بولے حضرت جی رات کو میں نے یہ دیکھا، رات کو میں نے وہ دیکھا، حضرت جی پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے پتر تو اینجے کرنا، تو جو کچھ پڑھ رہا ہے نا سب بند کر دے، کیونکہ وہ تھکا دیا آپ نے ان کو، کچھ نہ بتائیں، یہ جو نظر آتا ہے اس کو ہضم کیے جائیں، فائدے میں رہیں گے۔ اللہ زندگی بنا دیتا ہے اس سے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بچے مطلب بالغ ہو، ٹھیک ہے، نابالغ بھی نہ ہو، ہر کوئی کر سکتا ہے، اور جس کی گرپ پاور اچھی ہے اس کو اللہ زیادہ شکتی دیتا ہے۔ کر کے دیکھ لیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔